السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئے مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی مرد اپنے سینے کے بال کو صاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ میں اس کا تفصیلی تحقیقی جواب دوں گا، آپ کہیں جائیے گا نہیں، میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ بات مکمل سمجھ میں آ سکے۔ آپ میرے چینل سبیل الجنہ پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ اس طرح کے دینی مفید معلومات مستقبل میں سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیے مسئلہ شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ شروع کرنے سے پہلے دو مسئلہ سمجھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے مردوں کو جسم کے کس حصے کا بال صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے مردوں کو جسم کے 3 حصوں کا بال صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1 زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کا بال، نمبر 2 زیر بغل یعنی بغل کا بال، نمبر 3 مونچھ۔ تو مونچھ کے بال کو کتروا بھی سکتے ہیں، منڈوا بھی سکتے ہیں اور کٹوا بھی سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے مردوں کے داڑھی کے بال کی، تو مرد داڑھی کے بال کو نہیں کاٹ سکتا ہے جب تک کہ اس کے داڑھی کا بال 1 مشت اور 1 مٹھی سے زیادہ نہ ہو جائے۔ 1 مشت سے کم، 1 مٹھی سے کم ہے داڑھی کے بال تو کٹوانے کی مردوں کو اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے مردوں کے سر کے بال کی، تو مرد اپنے سر پر بال رکھ بھی سکتا ہے، کٹوا بھی سکتا ہے، چھلوا بھی سکتا ہے، اور اگر رکھنا چاہتا ہے تو رکھنے کا 3 طریقہ ہے۔ کان تک رکھے گا، کندھے تک رکھے گا یا مونڈھے تک رکھے گا۔ اور جب مونڈھے تک رکھے گا تو مونڈھے سے تھوڑا اوپر ہوگا اور کاندھے سے تھوڑا نیچے ہوگا۔ ان تینوں صورتوں میں بال چاروں طرف سے برابر رکھے گا، کاندھے تک رکھے، کان تک رکھے یا مونڈھے تک رکھے، لیکن بال سر پر چاروں طرف سے برابر رکھنا ہوگا۔ کسی طرف سے چھلوا لینا اور کسی طرف رکھ لینا، کسی طرف سے بڑا رکھنا، کسی طرف سے چھوٹا رکھنا، اس کی اجازت اور گنجائش مردوں کو نہیں ہوگی۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ کیا عورتیں اپنے مونچھ کے بال کو اور داڑھی کے بال کو صاف کر سکتی ہے، ہاتھ پیر کے بال کو صاف کر سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت اپنے مونچھ کے بال کو، اپنے داڑھی کے بال کو، اپنے ہاتھ پیر کے بال کو اور جسم کے کسی بھی حصے کے بال کو صاف کر سکتی ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے زیب و زینت ہے، اور بال ہونے کی وجہ سے یہ زیب و زینت برا لگتا ہے، بدنما لگتا ہے، بھدا لگتا ہے، اس لیے وہ جسم کے کسی بھی حصے کے بال کو صاف کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ عورت اپنے بھاؤں کے بال کو نہ کتروا سکتی ہے، نہ چھلوا سکتی ہے، نہ کٹوا سکتی ہے، نہ اکھاڑ سکتی ہے، نہ بھاؤں کو پتلا کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کا بھاؤں اور ایبرو بہت زیادہ گھنا ہو جو دیکھنے میں اچھا نہ لگتا ہو تو ضرورت کے مطابق وہ اپنے بھاؤں کو برابر تو کر سکتی ہے، لیکن فیشن کے لیے اپنے بھاؤں کو چھلوا نہیں سکتی، کٹوا نہیں سکتی، پتلا نہیں کر سکتی اور دھاگے سے بھاؤں کو اکھڑوا نہیں سکتی ہے۔ جہاں تک بات ہے عورتوں کے بال کی، تو بال کو لمبا رکھنا ہے، لیکن اگر کسی عورت کا بال حد سے زیادہ لمبا ہو کہ اس کو سنبھالنے میں، اس کی حفاظت کرنے میں دشواری اور پریشانی ہو رہی ہو، تو حد سے زیادہ لمبے بال کو عورت کٹوا سکتی ہے برابر کر کے، لیکن اتنا چھوٹا نہیں کر سکتی جو مردوں کے بال کے مشابہ ہو جائے، یا بال ایسے نہیں کٹوا سکتی کہ کہیں سے چرکی نکل جائے، جیسے فیشن میں آج کل کی عورتیں چرکی نکال دیتی ہے اس سائڈ سے یا اس سائڈ سے، جو ناک پر یا پیشانی پر لٹک رہا ہوتا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اب آئیے اصل مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ مرد اپنے سینے کے بال کو صاف کر سکتا ہے، ہاتھ پیر کے بال کو صاف کر سکتا ہے، اس وقت کر سکتا ہے جب کہ بال بہت گھنا ہو، کھجلی ہو رہی ہو، گرمی لگ رہی ہو
اور اس کی بیوی کا ڈیمانڈ اور مطالبہ ہو کہ بال صاف کرو، یا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے جسم کے بال صاف نہیں کریں گے تو اسکن کا پرابلم ہو جائے گا یا کوئی اور پرابلم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں مرد اپنے سینے کے بال کو، ہاتھ کے بال کو، پیر کے بال کو یا جسم کے کسی بھی حصے کے بال کو ضرورت کے مطابق صاف کر سکتا ہے، کٹوا سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت جسم کے کسی بھی حصے کا بال مردوں کے لیے صاف کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس بات کو فتاوی ہندیہ میں لکھا گیا ہے، فتاوی ہندیہ میں ہے وفی حلقی شعر صدری و ظہری ترک الادب، کہ مردوں کے لیے سینے کا بال، پیٹھ کا بال یا جسم کے کسی بھی حصے کا بال بلا ضرورت، بغیر کسی مجبوری کے صاف کرنا، کاٹنا ادب کے خلاف ہے۔ گرچہ کہ صاف کر سکتا ہے، درست ہے، جائز ہے، مگر ادب کے خلاف ہے۔ امید ہے کہ آپ مسائل سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔